وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز کہ خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز اندھیرا نوجوان آرنا ہوتی نماز حاضر کرامت اور حضرات یا اسلام آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر تشریف لاؤں وہ ہے اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کے سینکڑوں سے زیادہ آیت میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید آئی ہے کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنے مسئلوں کو پیش نہ کیا ہو حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہے اقیم الصلاۃ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس کو مانا دیتے ہوئے کہا یا شعیب الصلاۃ کا تعمر وانت ما یعبد آباؤنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی اقیم الصلاۃ مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی زمانہ کوئی امت کوئی دور ایسا نہ ہوگا جس میں نماز کا حق نہ ہو نماز دین کی کسوٹی ہے مسلمان بھائیوں نماز کو اللہ نے دین کی کسوٹی کے لیے بنایا ہے جو رب کرتی ہے کون متقی ہے کون شقی ہے کون مسلمان ہے کون شیطان ہے لوگ تو آج اس کو ولی مانتے ہیں جس کو تعویذ سے آرام ملتا ہے لوگوں کی نظروں میں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب اقامت ہوتا ہے لوگ تو آج اس کو پیر مانتے ہیں جو اور تقریبا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے لوگ تو اس کو اللہ والا مانتے ہیں جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے لوگ عام میں بتاؤں کہ ولی کی پہچان کیا ہے عام میں بتاؤں گا پیر کس کو بناؤ گے کتب کس کو مانو گے ابطال کون ہوتا ہے ایمان کیسا ہوتا ہے یہ کسوٹی جس کو نبی آخر الزمان شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لا کر لائے ہیں اگر کوئی اس سے پورا کرتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے پیر بھی بن سکتا ہے کتب میں ابطال بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر نماز نہیں کرتا تو اس پر روپا پہننا اور داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے بچے کو نماز کا حکم کب دیا جائے اولاد کی تربیت کرنے والوں آنکھوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان سنتے جاؤ ساری کو محدود رحمت للعالمین نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ترک صلاۃ کی صورت میں اس کی سنائی کی جائے امام سلیمان کتابی جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہے فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات کا دلالت کرتی ہے کہ اگر بچہ اس مال کے معلوم ہوا کہ وہ نماز نہیں کرتا تو اس کے درمیان مسائل برآمد ہوں گے آج کے دور میں پہلے تو بچے کو پیار میں بگاڑ دیتے ہیں بعد میں اسے کوشش کرتے ہوتے ہیں نماز بناؤ اور اپنے مطالبین کو نماز کی طرف بلاؤ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بغیر غفلت میں میری ہستی نہیں کہ بغیر غفلت میں میری ہستی نہیں کہ جنت اس قدر سے ہستی نہیں اونٹ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنا ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مزدور آدمی ہوں دن بھر میں اپنے اونٹ کے ساتھ مزدوری کرتا ہوں لیکن رات میں جب میں سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسے کھانے کا حال بتاتا ہے کہ میری نیند ٹوٹ جاتی ہے یا نبی اللہ وہ بار بار اسی طرح کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو میرے پاس لاؤ میں معلوم کرتا
بیدار نہیں کیا تھا۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بار بار اس لیے چیختا ہوں تاکہ میرا مالک بیدار ہو کر اپنے مالک حقیقی کو راضی کر لے۔ اب بتلائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کسی شاعر نے کہا، کس قدر تم پہ میرا نماز کے لیے بیداری ہے، کس قدر تم پہ میرا نماز کے لیے بیداری ہے، ہم سے کا پیار ہے، ہمیں تمہیں پیار ہے۔ امت